وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، اس سلسلے میں دو تین چیزوں پر دھیان دینا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹوپی ہو یا عمامہ ہو یا آدمی کا لباس ہو، اس کا تعلق تہذیب سے ہے، سنت سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سنت یہ ہے کہ اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لباس کے حکام بیان فرمائے، عورتوں کے لباس کے حکام بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ مرد کا لباس ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اور عورت کا لباس ٹخنے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے مردوں کو عورت جیسے لباس پہننے سے منع فرمایا اور عورت کو مردوں جیسا لباس پہننے سے منع فرمایا۔ ساتر تو دونوں کا لباس ہونا چاہیے جس سے پردہ پوشی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس میں ایسی کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ قید اتنی ہے کہ مردوں کا لباس عورتوں سے مختلف ہونا چاہیے، مردوں کا ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، عورت کا ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے۔ عورت کے تعلق سے خصوصی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حدیث میں فرمایا کہ لا تصح صلاۃ المرأۃ الا بخمار، بغیر اوڑھنی کے عورت کی نماز درست نہیں ہوتی۔ یعنی عورت اگر اوڑھنی کے بغیر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مردوں کے لیے ایسا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ مرد اگر ننگے سر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تیسری بات یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے لگے تو اپنا ماما کھوٹی پہ لٹکا دیے۔ ایک صاحب نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا صنعت ذلک، مطلب میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا۔ ہم میں سے کس کے پاس قائد ہے کہ دو لباس ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کم ہی لوگوں کے پاس ہوتے تھے، بعض لوگوں کے پاس ایک ہی لباس ہوتا تھا تو کندھے سے ڈال لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ننگے سر اگر کوئی بسا اوقات نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ کہ اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ لوگ افراد تفرید کا شکار ہیں۔ بعض لوگ ٹوپی کو واجب اور ضروری قرار دیتے ہیں جبکہ ٹوپی سنت نہیں ہے پہننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھتے تھے، اس کے نیچے ٹوپی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، ہر نماز پڑھیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، افراد و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، داڑھی نہیں رہے گی پھر بھی نماز پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز بغیر داڑھی کے نہیں پڑھی ہے۔ اور اگر ٹوپی اگر کوئی نہیں پہنے ہوئے تو کہیں گے ٹوپی میلی کچلی ٹوپیاں رکھی رہتی ہیں مسجدوں میں پلاسٹک، اس کو ڈال دیں گے کہ یہ اس کو پہنو۔ غلط بات ہے یہ۔ تو دونوں طرف سے اس کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ایک دم نہیں پہنتے ہیں اور جو لوگ اس کو واجب قرار دیتے ہیں، دونوں کو غور کرنا چاہیے۔ واجب نہیں ہے بلکہ سنت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں سر ڈھکیے آپ، لیکن صرف ٹوپی سے ڈھکا جائے، عمامہ سے بھی ڈھکا جا سکتا ہے، رومال سے بھی ڈھکا جا سکتا ہے۔ سر اگر آپ ڈھکنا چاہیں تو ڈھک سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ مسجد جاؤ تو زینت اپنا کر کے جاؤ، وہ زینت ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ سوال ہے کہ آپ نے ہمیشہ عمامہ باندھا، کیا کیا، ہمیشہ ننگے سر یہ سر ڈھکا ہوا ہوتا تھا؟ تو اس سلسلے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی۔ آپ نے عمرہ کیا، حج کیا تو ننگے سر احرام کی حالت میں آپ رہے تو سر آپ کا ننگا رہا، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی سر اس کے علاوہ ننگا کیا ہو۔ عدم ذکر عدم شیء کو مستلزم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بھی آپ کا سر ننگا رہا ہو، لیکن حدیث میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ نے جو احکام بیان فرمائے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہنی اور اس کے بعد اس پر عمامہ باندھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ننگے سر والی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ ننگے سر رہے ہوں کوئی نہیں ملتی ہے، الا یہ کہ حالت احرام میں جب ہوتے تھے عمرہ اور جب آپ نے حج کیا اس موقع پہ۔ امید کی بات سمجھ آ رہی ہے۔